اللہ گجرات میں کہ تھاکی کیوں کہ تھاکیو کہیں سلام پڑھ لیں کون کون چاہتا ہے سلام پڑھ لیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کے انشاءاللہ کہنے کی لاج رکھ لے آمین محبت سے بولو سبحان اللہ میں کہتا ہوں محفلوں میں کہ شادی کے موقع پر جب حضور کا میلاد ہونا تو آدمی کو پورے جوش کے ساتھ بولنا چاہیے سبحان اللہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں شادی کے موقع پر ڈی جے نہیں بلکہ حضور کے غلام حضور کا میلاد بنا رہے ہیں ہاں حضور کے غلام کیا منا رہے ہیں ہاں اور میلاد والا کبھی ڈی جے میں نہیں جاتا ہے نہیں اب انشاءاللہ نہیں جائیں گے جو حضور کا سچا غلام ہوگا نا وہ انشاءاللہ نہیں جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو اب ایک زمانہ آئے گا کہ یہاں کی دیکھو آج ماشاءاللہ بہت لوگ جمع ہوئے جو لوہا ضرب سیتا ہے وہی تلوار بنتا ہے یاد رکھنا جو لوہا ضرب سے جتنا آپ کسی اور کو اچھے کام میں روکیں گے نا تو پھر یاد رکھنا قبر میں فرشتے دیں گے سوٹے یاد رکھنا ہاں تلوار تو اصل میں یہ کمزوری یہ ہے کہ ہم نے کمزوری کیا ہے میں بتاتا ہوں نا آپ کو میں بتا رہا ہوں ہاں ہاں نہیں سنیے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کیا ہے اصل میں ہم نے دین نہیں پڑھا اس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم دین پڑھیں اور جب دین پڑھیں گے نا تو ہم کو معلوم چلے گا کہ ہم کہاں جی رہے ہیں آج ہمارے باسنی میں قریبی ہے نا آپ کا کتنا کلومیٹر ہے 60-70 کلومیٹر لوگ ہمارے یہاں باسنی میں الحمدللہ پورے ہندوستان سے آتے ہیں اور دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ صاحب یہ ایسا کیسا گاؤں ہے وہاں جہاں اتنا اور دین کا ماحول ہے تو ہمارے لوگوں نے اصل میں حضرت کیا ہے ہمارے علماء نے محنت کی اور پھر وہاں کے لوگوں نے ساتھ دیا جب تک اہل ثروت حضرات جو مالدار لوگ ہیں نا ہمارے یہاں کیوں سدھار ہوا جو مالدار لوگ ہیں نا انہوں نے اپنے گھروں میں پہلے بند کیا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اسٹارٹ سے ہی یہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں بھی پہلے تھا بینڈ بازی آتے تھے لیکن جب ہمارے یہاں علماء نے توجہ کی تو علماء نے جب توجہ کی تو اہل ثروت حضرات جو بڑے لوگ تھے انہوں نے پورا علماء کا ساتھ دیا یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کو بائیکاٹ کرو علماء کوئی اپنے گھر کی بات نہیں کرتے ہیں یہ جو رسول پاک نے ان کو بتایا ہے وہی بات کرتے ہیں یہ اپنے گھر کی بات نہیں کرتے ہیں یہ شریعت کی بات کرتے ہیں اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مول صاحب گیت گا والا تو پھر وہ زندگی بھر گیت ہی گاتے رہے نا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میرے نبی نے دین کے جب پھیلایا نا دین 39 لوگ تھے کتنے سنے کتنے 3939 اس وقت تک عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے وہ لوگ نا چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کس طرح چھپ چھپ کے اچھے کام میں تو شیطان رکاوٹ ڈالتا ہی ہے اور امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے 39 لوگ ہے نا مسلمان بنے تھے تو لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے اب 40 میں جو مسلمان ہوئے عمر فاروق اعظم جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہو اور جب عمر فاروق اعظم مسلمان بنے نا تو وہ کیا کرتے تھے پہلے یہ تھا کہ جو 39 لوگ تھے نا وہ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے چھپ چھپ کے مطلب مسلمان جو ہو جاتے نا تو مطلب ظاہر نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے چھپ چھپ کے لیکن جب عمر فاروق اعظم ایمان لے آئے نا تو وہ ہر ایک ڈیلی جاتے میں مسلمان ہو گیا چل آجا لڑنا ہے تو آجا انتظار کرو تمہارے میں کوئی عمر فاروق اعظم بھی آئے گا ابھی 39 پہ میں وہاں پہ کوئی ایک آئے گا 40 پہ عمر فاروق اعظم بن کے آئے گا چاہے وہ امام کی شکل میں آئے چاہے وہ لیڈر کی شکل میں لیکن آئے گا اس سے پہلے جو 39 لوگ تھے نا ان کی بڑی لمبی داستان ہے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے تبھی آپ سمجھے کہ 39 میں کوئی ایک آئے گا عمر اللہ بھی دیکھے نا کہ میرے بندے دین کے کام بنے کتنی من گالیاں بھی کھانی پڑے گی قرآن میں اپنے نون والقلم ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون حضور کو مجنون تک کہا گیا ٹھیک ہے تو وہ دین کی جو دین ہے نا دین یہ آپ امام حسین کی قربانی کو کیا سمجھا دین ایسے ہی ہم تک پہنچ گیا آج ہم کو قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو ہے نا ہماری باپ دادا سے ورثے میں ہم کو دین مل گیا
میرے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں آنا دیتے اس طرف، لیکن ان کے لیے بڑی مشکل ہے، اور آپ اس طرف ہی ہو لیکن آپ بہت دور چلے گئے ہو. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو وہ اس راستے پہ رکھا ہے جس راستے پہ صحابہ کرام تھے. انتظار کرو کوئی نہ کوئی. وہ عمر فاروق اعظم جب ایمان لائے نا تو آپ سوچے ایک ایک دروازے پہ دستک دے دیتے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، تیرے میں طاقت ہے مجھے روک لے میں نماز. اور پھر کہا کہ عمر رسول پاک سے کہ حضور نماز پڑھیں گے خانہ کعبہ میں. میں دیکھتا ہوں کہ کون آ کے روکتا ہے. ایک طرف حضرت امیر حمزہ کھڑے رہتے سوچے، اور ایک طرف عمر فاروق اعظم. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ سب کو کوئی کاٹ سکے. اس نماز میں ایک وہ نماز پڑھتے تھے لوگ مارتے تھے پریشان کرتے تھے. پوچھا علماء کرام سے کیا وقت تھا وہ دین فنالے میں، لیکن انتظار کرے کوئی آئے گا عمر فاروق اعظم، کیونکہ آپ امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن جب تک ہو، میں نے ایک بات کہی نا، جو لوہا ضرب سیتا ہے اسی تلوار کی اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے. جو جس تلوار پہ جتنا کوٹو گے نا تلوار پہ اتنی اس میں دھار آئے گی. ہماری گجراتی میں کہتے ہیں دھار، وہ آپ کہتے ہیں تیز ہوتی ہے. تو جو لوہا ضرب سیتا ہے وہی تلوار بنتا ہے. ٹھیک ہے آپ کلام پیش کریں. واہ واہ واہ. جس نے کوشش کی اس نے پایا. کوشش کریں انشاءاللہ ایک دن سدھار ہوگا. کیا بتا اللہ تعالیٰ اسی بات میں مغفرت کر دے کہ بھائی ہم تو روکتے تھے، یہ لوگ پریشان کرتے تھے، ہم کو گالی دیتے تھے، ہم کو کہتے تھے. اللہ تعالیٰ اسی بات پہ مغفرت کر دے گا. آپ کا کام ہے کہ آپ محبت کا پیغام دو. ہمارا کام کیا بتائیں، ہمارے اپنے بھائی ہے نا، ہمارے گھر میں سب 5 انہیں صحیح نہیں ہوتی نا، گاؤں میں بھی 5 لوگ صحیح نہیں ہوتے. اگر کوئی نہیں بھی مانتا نا تو آپ محبت کی ان سے جھگڑا نہ کریں، محبت کی بات پیش کریں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کے گھر میں کبھی وہ دین آئے گا نا تو ان کو احساس ہوگا نہیں وہ جو لوگ تھے نا صحیح تھے. اور آپ کا کام ہے کہ بس آپ اچھی نیت رکھ کے حضور کے دین کی خدمت کریں. وہ مقدر والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لیتا ہے. واہ 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 واہ. ورنہ امیر لوگ آپ دیکھیں، میرا خود کا ایک سگا بھائی ہے دبئی رہتا ہے. مجھے میں تحدث نعمت کو تو بات کہتا ہوں، میں سال میں یہ ایک منٹ کچھ نہیں ادھر اس کو مت کر جانے دو، نکلنے دو. بیٹھو آپ لوگ بیٹھو. ابھی میں شیر کو پھاڑ ڈالنے کی باتیں کرتا تھا، وہ گائیں کو دیکھ کے تھا بھاگ جاتے ہو. میں نے کہا وہ گوشت کے کتے شیروں کو نکل جاتے ہیں، اب یہاں شیروں کہاں نکلیں گے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات پیش کرتا ہوں. میرا چھوٹا والا بھائی ہے نا، وہ رہتا ہے دبئی میں، میں رہتا ہوں انڈیا کے اندر. الحمدللہ ایک کورونا کا وقت ہے، ورنہ اگر کوئی پروگرام لیتا تو پہلے یہ کہتا ہوں گا دیکھ بھائی عمرہ میں جاؤں گا تو نہیں آؤں گا، انڈیا میں آؤں گا تو تیرے یہاں جلسے میں آؤں گا. کیونکہ میں اکثر جگہ پہنچ ہی نہیں پاتا کیونکہ میں ہوتا ہوں مدینہ پاک. سبحان اللہ. میرا بھائی آؤٹ آف کنٹری میں اگر اس کو جانا ہے نا عمرہ کرنے کے لیے تو وہ بس سے جا سکتا ہے. مجھے اگر جانا ہو تو مجھے یہاں جتنا خرچہ مجھے ٹکٹ کا لگتا ہے نا اتنے میں تو عمرہ کر کے آ سکتا ہے. لیکن وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی وہ آپ نصیب والے کا بار بار چلے جاتے. پیسہ ہونے کے باوجود وقت نہیں ملتا. حقیقت میں وقت کی بات نہیں ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے. تو یہ یہاں انڈیا میں رہ کے الحمدللہ میں 2 سال میں 3 سال میں الحمدللہ 10 مرتبہ میری حاضری ہوئی. بغداد کربلا تو الگ، بغداد کربلا جانا الگ ہوتا ہے، وہ تو الگ ہی. مدینہ پاک کی بات کرتا ہوں. یہ تو بھی لاک ڈاؤن ہو گیا اس وجہ سے میں رکا ہوا، ورنہ تو میں الحمدللہ 1 مہینہ یہاں ہے تو پھر 1 مہینہ وہاں ہے، وہاں 1 مہینہ 1 مہینہ یہاں ہے. اللہ کا کرم. تحدیث نعمت کو تو بات کہتا ہوں تو بات میں اپنے گھر کی بات کہتا ہوں نا، تو ایک بھائی وہاں قریب میں ہے تو وہ نہیں جا سکتا. یہ کرم کی بات ہوتی ہے. آپ دین کی اگر خدمت کرتے ہیں نا اس کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ بکر صدیق نہیں تھا، کوئی تو بلال حبشی بھی تھا، عامر بن مغیرہ بھی تھا جو غریب تھے. تو ضروری نہیں کہ امیر لوگوں تو ہی دین کی خدمت کرے. جتنا بھی ہو سکے نا بس اچھی بات ہو نا تو اچھی بات کا دل سے بھی سپورٹ کریں گے نا تو آپ نے دین کی خدمت کی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم کو حضور علیہ السلام کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور اب انشاءاللہ وقت آئے گا حضرت کہ یہ یہاں کی قوم بدلے گی انشاءاللہ، اور یہاں بھی حضور کے دین کا بول بالا ہوگا. یہاں بھی حضور کے دین کا بول بالا ہوگا. اور ہمارے جوان جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ محبتوں میں ماشاءاللہ میں کب سے ہی دیکھ رہا ہوں یہ بہت اچھا سنتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ جوان ہو نا، آپ پوری کوشش کرو اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرو کہ صاحب ہماری شادی میں ہم تو بھائی حضور کے غلام ہیں، ڈی جے نہیں بجائیں گے بلکہ حضور کا میلاد کرائیں گے. ابھی میں حضرت ایک جگہ گیا بھینمال سائیڈ میں، تو وہاں شادی ہوئی. بھائی اس کا تیار نہیں، دولہے کا بھائی تیار نہیں کہ صاحب میلاد کرانی ہے، لیکن وہ دولہا اڑا رہا کہ نہیں میلاد کرانی ہے.
میلاد ہوئی اور وہ بھی رات کو بیٹھا رہا چپ چاپ, میلاد سنی اس نے بھی. دوسرے دن بارات نکلی, ایک اس کے بھائی کی اور بارات تھی, وہ ڈی جے کے ساتھ گئی, اور پھر ہم نے اس بارات نکالی, وہ میلاد مصطفیٰ سے نعت پڑھتے پڑھتے میلاد ہم نے وہ بارات نکالی. تو اس کا بھائی جو تھا نا, جو رات کو وہ تھا نہیں, وہ دن میں آ کے مجھے گلا لگا کے بولا جاوید بھائی مزہ اسی میں ہے. بولے یار مجھے یہ بہت پھوٹ رہا لگ رہا ہے. پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, منٹھار کی آمد, مرحبا. اگر آدمی کوشش کرتا ہے نا تو ملتا ہے. کوشش کون کرے, پڑے ہو رہے کہ نہیں صاحب مگت یہیں چال بس جو تو یہیں چال. پھر کوشش کریں گے نا تو پائیں گے, جب تک کوشش نہیں کریں گے نہیں پائیں گے. انہوں نے کوشش کی, آج یہ ممبر لگا. کوشش کی جب ہی لگا نا, ہم آئے, انہوں نے کتنے دن سے کوششیں کی اور یہ اسٹیج لگایا, آپ لوگوں کو بلایا, دریاں لگائی, مائک لگایا. اس سکندر بھائی بلوترا سے آ گئے ہیں, کس کے لیے؟ حضور کی میلاد کے لیے. جب اتنی بندہ محنت کرتا ہے تو پھر پھل بھی پاتا ہے. اور پھر حضور کا ذکر ہے صاحب, پورا سال برکتیں ملتی ہے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.